بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ انفارمیٹیو سیریز۔ میں ہوں محمد شاداب عباسی۔ آج بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک ایسے شاہین بالر کے بارے میں جس کو اپنی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس کے باوجود اس نے یہ پروف کیا کہ وہ واقعتاً اور بلا شبہ پاکستان کا بہترین بالر ہے۔ بات کی جا رہی ہے پاکستان کے فاسٹ بالر محمد عامر کی۔ محمد عامر کا شمار دنیا کے نامور اور بہترین بالرز میں ہوتا ہے۔ محمد عامر جو ہیں وہ 3 اپریل 1992 میں گوجر خان میں پیدا ہونے والے اور 2009 میں پاکستان کی جانب سے پہلی مرتبہ T20 ورلڈ کپ کھیلنے والے پاکستانی ہیں۔ انہوں نے اپنی شاندار بالنگ سے لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیا۔ ایک کے بعد ایک شاندار پرفارمنس کی وجہ سے محمد عامر کو دنیا کے بہترین فاسٹ باؤلرز میں شمار کیا جانے لگا اور بہت کم عمر میں ہی ان کو بام عروج حاصل ہوا۔ عامر کا باؤلنگ ایکشن لیجنڈ پاکستانی فاسٹ باؤلر وسیم اکرم سے مماثلت رکھتا ہے، جو حریف بلے باز کو گھما کر رکھ دیتا ہے۔ محمد عامر کی باؤلنگ کی اوسط رفتار 140 سے 145 میل فی گھنٹہ ہے، جو بلے بازوں کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے۔ عامر ابھی صرف 25 سال کے ہیں اور ابھی ان کے کیریئر کے بہترین سال ان کے سامنے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کی کلائی کی پوزیشن انہیں ایک شاندار باؤلر بناتی ہے، جس کی بدولت وہ تیز رفتاری کے ساتھ گیند کو سوئنگ کر کے پھینک سکتے ہیں۔ ناظرین، محمد عامر میں ایک عمدہ گیند باز کی تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں۔ ان کا باؤلنگ ایکشن اور ان کی صلاحیتیں وہ بہت زیادہ مماثلت رکھتی ہیں اور ریزمبل کرتی ہیں پاکستان کے لیجنڈری باؤلر وسیم اکرم کے ساتھ۔ وسیم اکرم جیسے شاندار باؤلر بن کر وہ ابھر سکتے ہیں، یہ ماننا ہے بہت سے کرکٹ پنڈتوں کا، اور محمد عامر اور لیجنڈ وسیم اکرم کے باؤلنگ کرانے کے ایکشن میں کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بحیثیت فاسٹ باؤلر محمد عامر کی تکنیک کافی بہتر ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس عظیم باؤلر کو کامیابیاں حاصل کرنے سے کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ خود محمد عامر ہے۔ محمد عامر کو سپاٹ فکسنگ سکینڈل کے تحت 5 سال سزا کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا، لیکن محمد عامر نے ٹیم میں واپسی کے بعد اپنی بہترین کارکردگی سے سارے میلے داغ خود پر سے دھو ڈالے تھے۔ ناظرین، پاکستان فاسٹ باؤلر محمد عامر نے سزا پوری ہونے کے بعد قومی کرکٹ ٹیم میں منتخب ہو کر اسی میدان سے پھر ایک بار اپنے آپ کو متعارف کرایا جہاں وہ ایک بھیانک سازش کا شکار ہوئے تھے۔ محمد عامر نے کرکٹ کے میدانوں میں لوٹ کر اپنے چاہنے والوں کو مایوس نہیں کیا اور دنیا کے نامور بلے بازوں کو عمدہ باؤلنگ سے پریشان کر کے رکھ دیا۔ پاکستانی شائقین محمد عامر کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں اور پاکستانی شائقین کرکٹ کی آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں محمد عامر۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور دیگر کھلاڑیوں نے بھی ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی اور بھروسہ کرنے والوں کو محمد عامر نے مایوس نہیں کیا۔ محمد عامر نے اپنے کیریئر میں اب تک 30 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں، جس میں مجموعی طور پر 3123 رنز بنا کر تقریباً 23 رنز دے کر معذرت کے ساتھ 95 وکٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں، اور اسی طرح ون ڈے کی بات کی جائے تو اس فارمیٹ میں محمد عامر اب تک 40 میچز کھیل کر مجموعی طور پر 1653 رنز کے عوض 57 وکٹیں اپنے نام کر چکے ہیں، جبکہ T20 فارمیٹ میں محمد عامر 35 میچز کھیل کر 886 رنز دے کر 41 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ بحیثیت بیٹسمین بھی محمد عامر نے ہمیشہ عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور کئی بار قومی ٹیم کو مشکل حالات میں مضبوط پوزیشن پر کھڑا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے ٹیسٹ میچز کے اندر اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ جو ہیں وہ رنز بنائے ہیں، اور رنز جو ہیں وہ کتنے ہیں یہ آپ کو ہم مجموعی طور پر بتاتے ہیں کہ 645 رنز انہوں نے بنائے ہیں، اور ون ڈے میں 48 میچز کھیل کر 328 اور T20 میں 35 میچز کھیل کر مجموعی طور پر 44 رنز اپنے حصے میں انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں۔ محمد عامر نے 2009 میں نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 73 رنز پر ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کر کے لوگوں کو دنگ کر دیا تھا، اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان اور دنیائے کرکٹ کے ایک بڑے نام وراٹ کوہلی سے ایک انٹرویو کے دوران بالی ووڈ سٹار محمد عامر سے بالی ووڈ سٹار جو ہیں جن کا نام بھی عامر جیسا ہے، عامر خان، انہوں نے یہ سوال کیا کہ دنیا میں ایسا کون سا باؤلر ہے جس کو کھیلنے سے آپ گھبراتے ہیں؟ تو سوال کے جواب میں جو ہے وہ وراٹ کوہلی نے یہ کہا کہ میں محمد عامر کو کھیلتے ہوئے گھبرا جاتا ہوں۔ اس سے قبل وراٹ کوہلی نے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے پریکٹس کے دوران بطور تحفہ اپنا زیر استعمال رہنے والا بیٹ بھی محمد عامر کو تحفے میں دیا تھا۔
اس چمکدار ستارے نے حال ہی میں پاکستان سپر لیگ 3 کے اہم ترین میچ میں عماد وسیم اور شاہد آفریدی کی غیر موجودگی میں کراچی کنگز کی قیادت کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ ماضی تلخ ہو لیکن حال کی کوششیں اور محنت مستقبل میں انسان کو روشن اور کامیاب بنا سکتی ہیں۔ اگرچہ کراچی کنگز شکست کے بعد فائنل میں کوالیفائی نہیں کر سکی، لیکن مستقبل میں قومی ٹیم کی قیادت سنبھالنے کے لیے پی سی بی کو شاہین، محمد، عامر جیسے باصلاحیت پلیئر ضرور مل جائیں گے۔ اور ان کی شادی جو ہے وہ انہی کی وکیل جو ہیں، جو کہ جب ان پہ اسپاٹ فکسنگ کا مقدمہ چل رہا تھا تو جو ان کی وکیل تھیں ان کے ساتھ ہی ان کی شادی ہوئی، جو کہ بنگلہ دیشی نیاد برٹش شہری تھیں۔ اور اس کے بعد محمد عامر اس وقت ریڈی ہیں کہ وہ پاکستان کو دوبارہ سے تھرل کر سکیں کرکٹ کے میدانوں میں، اور ہم بہت سی ایکسپیکٹیشنز محمد عامر سے رکھتے ہیں۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔